فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اور سکون چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کے کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک قضا نمازیں کیسے ادا کریں۔ آپ لوگ، ہم سب لوگ انسان ہیں، فرشتہ نہیں ہیں، اور غلطی اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ توبہ کا رستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ نماز سب سے اہم رکن ہے اور اسے چھوڑنے کا سخت گناہ ہے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے۔ اگر غلطی سے یا کسی مصروفیت کے سبب نماز نہ ادا کر سکیں تو قضا نماز ادا کر لیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور نئے لوگ جو پہلی دفعہ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کریں۔ یعنی کہ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ اسی بارے میں ہے کہ جیسے ہم لوگوں سے نمازیں ہمارے جو پیچھے جب سے ہم پہ فرض ہوئی ہیں، قضا ہو گئی ہوئی ہیں، تو وہ قضا نمازیں ہم کیسے ادا کریں۔ آج کی میری ویڈیو اس کے بارے میں ہے۔ غور سے سنیے گا، بہت اہم ویڈیو اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے، آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہے۔ قضا نمازیں کیسے پڑھیں؟ یعنی اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے، تو ان نمازوں کے پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ امید ہے اسے سن کر بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اس سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جس نے کبھی بھی نماز نہ پڑھی ہو، اب اسے توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ دوران وہ ان قضا نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے۔ سالوں کی نمازیں اس کی قضا ہیں۔ ان تمام نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے تاریخ بلوغت یاد نہیں ہے۔ اس سے معلوم نہیں ہے کہ کب وہ بالغ ہوا تھا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر عورت ہے تو پھر 9 سال سے، اور اگر مرد ہے تو پھر 12 سال سے بلوغت کا حساب لگائے، اور پھر اس حساب سے جتنے سالوں کی قضا نمازیں ہیں اس کے اوپر ان تمام نمازوں کو ادا کریں۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قضا نمازیں ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی قضا نمازوں میں سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرضوں اور وتر کے ہی قضا کی جائے گی۔ یعنی فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، ان کی قضا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی جو سنتیں اور نوافل ہیں ان کی قضا نہیں کی جائے گی۔ اور قضا نماز کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، لیکن اگر زبان سے کہنا چاہیں تو پھر اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ خانہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر، اور ایسے ہی ظہر کا کہیں گے سب سے پہلے قضا ہونے والی عصر نماز کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی مغرب کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی عشاء نماز کی، اور سب سے پہلے قضا ہونے والی وتروں کی۔ یعنی جب بھی نیت کریں گے اس وقت یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے جو قضا ہونے والی ہے اس نماز کی نیت کرتا ہوں۔ اس لیے جو نماز ہم ادا کر لیتے ہیں وہ ہمارے سر سے اٹھ جاتی ہے، اس سے ہم بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ نماز نہ چھوٹنے پائے، جیسے تیسے کر کے نماز ادا کر لیا کریں۔ اس کے بعد جو ہونے والی نمازیں ہوتی ہیں وہی ہماری سب سے پہلی قضا ہونے والی ہوتی ہیں، کیونکہ جو پہلی ہماری قضا تھی وہ ہم ادا کر چکے ہیں، اس سے بری ذمہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہماری سب سے پہلی قضا نماز کہلاتی ہے۔ اس طریقے سے ہم قضا نمازیں ادا کریں گے۔
تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی کثیر نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب وہ اس بارے میں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ بہتر تو یہ ہے کہ جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح مکمل نماز پڑھے، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کے لیے تخفیف ہے۔ تخفیف کیا ہے؟ سب سے پہلی تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، تو 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ پڑھے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جب وہ اچھے طریقے سے رکوع میں پہنچ جائے تو تب 1 مرتبہ تسبیح پڑھنا بھی کافی ہوگا، اور تسبیح مکمل ہو جانے کے بعد کھڑے ہو کر پڑھے، وہ تسبیح ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے۔ اس طرح سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سجدے میں بھی کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو سجدے میں بھی 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو یہ سجدہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ ہر رکوع اور سجدے میں صرف 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو کافی ہوگا۔ ایک تو تخفیف یہ ہوئی۔ دوسری تخفیف، جس طرح 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ظہر کے ہیں، عصر کے ہیں یا عشاء کے ہیں یا مغرب کے 3 فرض ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس میں یہ تخفیف ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے۔ دوسری تخفیف یہ ہو گئی۔ تیسری تخفیف یہ ہے کہ اتحیاتوں کے بعد جب نماز ختم ہوتی ہے تو پڑھتے ہیں، اتحیاتوں مکمل کرنے کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور درود پاک کے بعد دعات پڑھی جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آخری کا دم اتحیاتوں پڑھنے کے بعد درود اور دعا پڑھنے کی جگہ صرف اتنا پڑھ لے، یعنی اتنا درود پاک کے کلمات پڑھے، اللہم صلی علی و آلہ، یہ تیسری تخفیف ہے۔ اس کے بعد پھر سلام پھیر لے، یعنی مکمل درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ تخفیف ہے اس شخص کے لیے جس کی کثیر تعداد میں نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ اور چوتھی تخفیف یہ ہے کہ جو وتر نماز ہے اس میں تیسری رکعت میں سورت ضرور ملانی ہے فرضوں میں، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا کافی ہے، لیکن وتر کی جو نماز ہے اس میں تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی جائے گی، اور دوسری سورت بھی ملانی ضروری ہے۔ اب اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، لیکن دعائے قنوت کی جگہ اگر وہ ربک فرلی ربک فرلی ربک فرلی یہ تینوں مرتبہ پڑھ لے، یا پھر 1 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے، تب بھی اس کی نماز بالکل درست ہے۔ طریقے سے قضا نمازوں کے لیے اس تخفیف کے ساتھ اگر نمازیں پڑھیں گے تو آپ پر جو بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ بہت جلد ادا ہو جائیں گی۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس تخفیف کا فائدہ اٹھا کر جس شخص کی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ اپنی نمازوں کو جلد ادا کر کے ان فرائض سے بری ذمہ ہو جائے، اور یاد رکھیے کہ قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا لازمی ہے، کیونکہ نمازیں جو قضا کی ہیں ان کا گناہ ہے، تو گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ایک تو نماز ادا کریں گے، اس کے بعد پھر سچے دل سے توبہ کریں تو اس آسان طریقے سے اپنی قضا نمازوں کو ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے تمام سننے والوں کو۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں۔